حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک آدمی کی دنیاوی ضرورت کے لیے اپنے اعتکاف کو توڑ دیا تھا. تو جب دنیاوی ضرورت کے لیے اعتکاف کو توڑا جا سکتا ہے تو یہاں تو امت کی دینی ضرورت ہے. امت مرتد ہو رہی ہے, بغیر کلمے اور نماز کے جا رہی ہے. مولانا سعد صاحب نے کہا کہ ایک طرف امت مرتد ہو رہی ہے, بغیر کلمے اور نماز کے ہے, غسل اور وضو کے فرائض نہیں معلوم, اور دوسری طرف علماء کے پاس اتنا علم ہے مدارس کے اندر کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں ایک ایک جزوی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کے اندر نکل کر وقت نہیں لگا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اسی انالوجی کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلیے. جب سال کا چلہ لگاتے ہو تو جو 40 دن آپ جماعت میں لگاتے ہو, کیا انہی 40 دنوں کے اندر امت مرتد ہو رہی ہے اور بغیر کلمے اور نماز کے جا رہی ہے؟ باقی جو 325 دن ہے سال کے, اس میں امت مرتد نہیں ہو رہی, بغیر کلمے اور نماز کے نہیں جا رہی؟ پر جانے کے لیے سیڑھی جو ہے یہ ذریعہ ہے, مقصد نہیں ہے. اصل مقصد چھت ہے, لیکن کوئی سیڑھی کو اگر مقصد بنا لے تو کبھی بھی چھت پر نہیں پہنچ سکتا. حامدوں و مصلیوں و مسلمہ. ایک بھائی کا یہ سوال آیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا افضل ہے یا تبلیغی جماعت میں 3 دن لگانا افضل ہے؟ کیونکہ جماعت والے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک آدمی کی دنیاوی ضرورت کے لیے اپنے اعتکاف کو توڑ دیا تھا. تو جب دنیاوی ضرورت کے لیے اعتکاف کو توڑا جا سکتا ہے تو یہاں تو امت کی دینی ضرورت ہے. امت مرتد ہو رہی ہے, بغیر کلمے اور نماز کے جا رہی ہے, تو ان کی دینی ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جماعت میں نکلیں, نہ یہ کہ اعتکاف میں مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اسی کو کہتے ہیں محدث کو منسوس پر ترجیح دینا, یعنی اپنی طرف سے ایک چیز کو ایجاد کیا تھا, اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی سنت پر ترجیح دی جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کی. رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ کوئی معمولی سنت نہیں ہے. امام احمد بن محمد بن حنبل جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی, انہوں نے اپنی مسند کے اندر حضرت ابی ابن کعب کی روایت نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے. سفر کی وجہ سے ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. کسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو نہیں چھوڑا. اب یہ جو سوال ہے, اس سوال کے اندر ایک دعویٰ ہے اور ساتھ میں 2 دلیل ہے. ایک دلیل تو حضرت عبداللہ ابن عباس والی ہے اور دوسری ایک ایموشنل دلیل ہے کہ امت مرتد ہو رہی ہے اور کلمے اور نماز کے بغیر دنیا سے جا رہی ہے. تو ہم ان تینوں باتوں کا جواب دیں گے, دعوے کا بھی, حضرت ابن عباس کی دلیل کا بھی اور ایموشنل دلیل کا بھی. سب سے پہلے تو یہ جو دعویٰ ہے کہ اعتکاف کے بدلے میں 3 دن کی جماعت میں چلے جاؤ, تو تبلیغی دوستوں سے اور تبلیغی بھائیوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ حضرات لوگوں کو تبلیغی جماعت میں کیوں نکالتے ہیں؟ آپشن نمبر 1 لوگوں کو دین پر لانے کے لیے, یا آپشن نمبر 2 جماعت میں نکال کر جماعت میں نکالنے کے لیے. تو اگر جماعت میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دین پر آ جائے اور لوگوں کی زندگیوں میں دین آ جائے, تو رمضان کے آخری عشرے کے آتے ہی یہ دین پر چلنے کا تقاضا آ چکا. اب جو جماعت میں جا کر آپ نے سیکھا تھا کہ ہم کو اپنی زندگی دین پر لانا ہے, جو پریکٹس آپ نے کی تھی اس پر عمل کرنے کا اب موقع آ گیا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے کا موقع ہے اعتکاف. تو جماعت میں جا کر جس چیز کے لیے مشق کی تھی, جب اسی پر عمل کرنے کا موقع آیا تو آپ اگر ان سے یہ کہیں گے کہ واپس جماعت میں چلو, تو یہ تو سرکولر ٹریپ ہے. اسی کو کہتے ہیں قلب موضوع, یعنی لوگوں کو جماعت میں نکالا تھا دین پر چلنے کے لیے, جب دین پر چلنے کا موقع آیا تو گول گھما کر واپس ان کو جماعت میں نکال دیا. بھائی پہلے لوگوں کو جماعت میں نکالا جاتا تھا دین پر لانے کے لیے, اور آج دین کے کام چھڑوائے جا رہے ہیں جماعت میں جانے کے لیے. کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ رمضان کے 4 ہفتے ہوتے ہیں, ہر ہفتے کے 3 دن لگا دو. یہ ایک سرکولر ٹریپ ہے جس میں تبلیغی جماعت والے بری طرح پھنس چکے ہیں. جتنا جلدی شیطان کے اس ٹریپ کو سمجھ جائیں گے اتنا جلدی محفوظ ہو جائیں گے, اور اگر تاخیر ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اس کی میں آپ کو ایک حصی مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات عوام کو سمجھنا آسان ہو جائے. کسی جگہ پر بیماری بہت زیادہ پھیل گئی تو کچھ لوگوں کو نیکی کا بڑا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم ایمبولینس سروس شروع کر دیتے ہیں, جتنے لوگ بیمار اور زخمی ہوں گے ان کو یہاں سے لے کر اسپتال تک پہنچائیں گے اور ہمیں بڑا ثواب ملے گا. اب یہ جو نیکی کا جو جذبہ ہے کہ بیماروں کو اور زخمیوں کو اسپتال تک پہنچانے کا, اس نیکی کے جذبے کا ایسا اوور ڈوز ہوا کہ جو بیمار اور زخمی اپنے گھروں اور اپنے علاقوں میں تھے ان کو تو لے جا کر وہ اسپتال پہنچانے لگے, لیکن جو مریض اور زخمی اسپتال میں آلریڈی موجود تھے ان کو اسپتال سے نکال کر باہر لے گئے, اور باہر لے جا کر پھر کہا کہ چلو ہم تمہیں اسپتال لے کر جائیں گے. جتنے زخمی اور مریض اسپتال میں موجود تھے ان کو بھی اسپتال سے باہر نکال دیا کہ چلو ہم تمہیں اسپتال لے کر جائیں گے. یہ کیسی بے وقوفی ہے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تبلیغی جماعت کا مروجہ کام ہے یہ ایک محدث کام ہے. مولانا الیاس صاحب نے اس کو شروع کیا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر اس کو ترجیح دینا یہ بہت بڑی گمراہی ہے. مسند احمد ہی کی یہ روایت آپ سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم بھی کسی بدعت کو شروع کرتی ہے تو اسی بدعت کے مثل سنت ان سے اٹھا لی جاتی ہے. تبلیغی جماعت والے بھی اپنے آپ کو اس اعتکاف کی سنت سے
محروم کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے مروجہ کام کو جو صرف اور صرف مباح تھا اس کو انہوں نے دین کا درجہ دے دیا۔ اس لیے وہ اعتکاف خود تو کیا کرتے، جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں انہیں بھی روک رہے ہیں کہ آپ اس سنت کے بدلے میں ہمارے ساتھ اس کام میں لگ جاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے تبلیغ والے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، کچھ لوگ جماعت میں بھی نکل جائے اور کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جائے، لیکن جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں آپ کا ان کو یہ کہہ کر روکنا کہ اعتکاف کے بدلے میں جماعت میں چلو، یہ غلط ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے تبلیغ والے اعتکاف کے اندر بیٹھ جائیں۔ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں ان کے اعتکاف کی سنت کو اپنے تبلیغی کام کے مقابلے میں حقارت سے نہ دیکھیں، کیونکہ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تبلیغی جماعت کا مروجہ کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا محدث عمل ہے۔ اب آئیے دلیل کی طرف۔ ایک دلیل انہوں نے دی عبداللہ ابن عباس والی، دوسری دلیل دی ایموشنل۔ پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس والی دلیل کو لے لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آدمی کی ضرورت کے لیے اعتکاف توڑا تھا تو فضائل اعمال ہی سے ہم دلیل دے دیتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد آگے خود لکھ دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف تھا۔ اس میں احتمال تھا کہ یہ نفلی اعتکاف ہو، اس وجہ سے یہاں پر اعتکاف توڑنے کا اشکال نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو گیا عبداللہ ابن عباس کی روایت کا جواب۔ اب جو ایک ایموشنل آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور امت بغیر کلمے اور نماز کے جا رہی ہے اور آپ اعتکاف کرو گے، تو ایسے لوگوں سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رمضان کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے، کیا انہی 10 دنوں میں امت ارتداد کے دہانے پر ہے؟ انہی 10 دنوں میں امت گمراہ ہو رہی ہے؟ اس کے پہلے اور اس کے بعد میں، عید کے بعد میں امت گمراہ نہیں ہو رہی ہے؟ یا جو آپ 3 دن لگاتے ہو مہینے کے، کیا انہی 3 دنوں میں امت مرتد ہو رہی ہے؟ اور باقی 27 دن جب آپ اپنے کاروبار کے اندر رہتے ہو تب امت مرتد نہیں ہو رہی؟ تب امت بغیر کلمے اور نماز کے نہیں جا رہی؟ آپ سال کا چلہ لگاتے ہو تو جو 40 دن آپ جماعت میں لگاتے ہو، کیا انہی 40 دنوں کے اندر امت مرتد ہو رہی ہے اور بغیر کلمے اور نماز کے جا رہی ہے؟ باقی جو 325 دن ہے سال کے، اس میں امت مرتد نہیں ہو رہی، بغیر کلمے اور نماز کے نہیں جا رہی؟ تو آپ جو سال بھر اپنے کاروبار کے اندر وقت لگاتے ہو اور اپنے دوسرے دنیاوی کام کرتے ہو، اس وقت امت کے ارتداد کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی آپ جب اپنا کاروبار کرو اس وقت امت مرتد ہوتی رہے چلے گا، لیکن جب آخری عشرے کے اندر اعتکاف کریں اس وقت امت مرتد ہو تو نہیں چلے گا۔ یہ مطلب ہوا نا آپ کے آرگیومنٹ کا۔ اسی طرح کا تانا مولانا سعد صاحب نے ان علماء کو دیا جو مدارس میں درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں۔ مولانا سعد صاحب نے کہا کہ ایک طرف امت مرتد ہو رہی ہے بغیر کلمے اور نماز کے ہے، غسل اور وضو کے فرائض نہیں معلوم، اور دوسری طرف علماء کے پاس اتنا علم ہے مدارس کے اندر کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں ایک ایک جزوی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں اور تبلیغی جماعت کے اندر نکل کر وقت نہیں لگا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اسی انالوجی کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلیے۔ جس طرح مدارس میں درس و تدریس کرنے والے علماء پر آپ نے یہ طعن کیا، اسی طرح جو لوگ تبلیغی جماعت میں نکلتے ہیں تو روزانہ کے اعتبار سے 4 گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے۔ تو یہ جو 4 گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے، کیا اس وقت امت مرتد نہیں ہو رہی؟ امت باہر شرک اور بدعات کے کاموں کے اندر نہیں لگی ہوئی؟ کیا اس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ ایک طرف امت بغیر کلمے اور نماز کے جا رہی ہے اور آپ یہاں پر بیٹھ کر احادیث کا حلقہ چلا رہے ہیں؟ ایک طرف امت کو روزے اور غسل کے مسائل نہیں معلوم، دوسری طرف آپ فضائل صدقات کے اندر بیٹھ کر قصے سن رہے ہیں، تو یہ دلیل بھی بالکل بوگس ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ مرتد ہو رہے تھے، لوگ بغیر کلمے اور نماز کے جا رہے تھے اور لوگوں کو غسل اور وضو کے فرائض نہیں معلوم تھے۔ اس زمانے میں بھی یہ تقاضا موجود تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی سال میں اعتکاف کو ترک نہیں کیا اور آخری سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آئیے۔ تبلیغی جماعت کا کام جو ہے یہ صرف مباح درجے کا ہے، اس کو مباح کے درجے پر باقی رکھیے۔ یہ ایک ٹول ہے، اس کو ٹول کے درجے پر باقی رکھیے، اس کو مقصد مت بنائیے۔ چھت پر جانے کے لیے سیڑھی جو ہے یہ ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد چھت ہے، لیکن کوئی سیڑھی کو اگر مقصد بنا لے تو وہ کبھی بھی چھت پر نہیں پہنچ سکتا۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔